طریقہ ہے۔ عزیز بھائیو، ہماری دو مائیں ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ہماری ایک تیسری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان تینوں کی صحیح بخاری شریف کے اندر احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے طریقے کے بارے میں ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الغسل کے اندر یہ تینوں حدیثیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے جسم پر کوئی علائش وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کر دیں، دھو دیں، استنجا کر لیں اگر ضرورت ہے استنجے کی، اور اگر کوئی جسم کو علائش نہیں لگی ہوئی، استنجے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں دونوں۔ یہ جب بھی غسل کرنا ہے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو دھونا، اس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بندہ جب سویا اٹھے تو آپ نے فرمایا برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک اس کو 3 مرتبہ دھو نہ لے۔ پھر جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے اس طرح پورا وضو کرنا ہے، اس طرح کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ جب آپ سر کے مسے پر پہنچ جائیں، سر کا مسا وہ عام وضو کی طرح نہیں ہوتا۔ سر کے مسے کا طریقہ یہ ہے غسل جنابت میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تر کریں پانی میں اور بالوں کی جڑوں میں پھیر دیں، پھر تر کریں، پھر بالوں کی جڑوں میں پھیر دیں۔ اتنی کو مرتبہ کریں کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے بالوں کی جڑیں تر ہو گئی ہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں سے 3 لپ بھرنے، بک جس کو ہماری زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں، ایک بک بھر کے دائیں طرف سر کے ڈال دیں، وہ دائیں کندھے پر گر جائے گا۔ دوسرا بک بھریں اور بائیں سر پہ، سر کی بائیں طرف ڈالیں جو بائیں کندھے پر گر جائے گا، اور تیسرا بک بھریں اور سر کے درمیان میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا غسل خانہ ایسا ہے کہ وہاں پانی نیچے کھڑا نہیں ہوتا، چپس لگی ہوئی ہے یا پتھر لگا ہوا ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، اب سارا پانی بہہ جاتا ہے، ادھر ساتھ ہی پاؤں دھونا چاہیں تو دھو لیں۔ اگر پانی کھڑا ہوتا ہے تو بے شک پاؤں نہ دھوئیں۔ یہ سر میں پانی ڈال کر پھر سارے جسم پر پانی بہا دیں۔ شاور کے نیچے ہیں تو شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، پہلا دائیں سائیڈ کر دیں پانی کے نیچے اور پھر بائیں سائیڈ کر دیں، اور پھر باہر نکل کر اپنے پاؤں دھو لیں۔ تو یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غسل جنابت کا طریقہ تھا جو ہماری ماں عائشہ، ام المومنین عائشہ، ام المومنین میمونہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، اور یہ تینوں حدیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ غسل حیض، جو عورت حیض سے پاک ہوتی ہے اس کے بھی غسل کا یہی طریقہ ہے، جو نفاس سے پاک ہوتی ہے اس کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ جو غسل جنابت ہے نا خواتین کے لیے، اس میں بال اگر اس نے گوندے ہوئے ہیں تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، سر کی جلد اور بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں تو کفایت کر جائے گا، سارے بال گیلے کرنا ضروری نہیں ہے خواتین کے لیے۔ کس میں؟ غسل جنابت میں۔ اگر حیض کے بعد غسل کرنا ہے تو پھر بال بندھے ہوئے ہیں تو ان کو کھولنا ضروری ہے اور سارے بال دھونا ضروری ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی مرد کے اور عورت کے غسل کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وضو کا کیا طریقہ ہے سنت کے مطابق؟ سب سے پہلے تو وضو ایک عبادت ہے، نیت ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، بندے کے دل میں یہ ہے کہ میں اس لیے اپنے آزاد ہو رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، یہ نیت ہے۔ غسل میں بھی یہی نیت دل کے اندر موجود ہوتی ہے کہ میں اس لیے اپنا جسم دھو رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، طاہر ہو جاؤں۔ تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گھٹنوں تک اچھی طرح، ہاتھوں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح انگلیاں پھیر دیں یا اس طرح پھیر دیں دونوں ہاتھوں میں۔ ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھونے کے بعد چلو بھریں پانی کا،
جو امام الانبیاء کا زندگی بھر کا طریقہ تھا، وہ ایک چلو بھرتے تھے، اس چلو میں سے کچھ پانی منہ میں ڈال لیتے، کچھ ناک میں کھینچ لیتے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دیتے۔ 3 مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، پہلے بندہ ایک چلو منہ کے لیے لیتا ہے، 3 چلو اس طرح کرتا ہے، پھر 3 چلو ناک کے لیے لیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہیں۔ ایک ہی چلو بھرنا ہے، کچھ پانی منہ میں ڈال لینا، کچھ ناک میں کھینچ دینا، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو کیا کر دینا، جھاڑ دینا۔ پھر آپ بک بھریں اور چہرے پر چہرہ دھو لیں۔ چہرہ سر کے بال جہاں سے ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہ گردن جہاں سے شروع ہوتی ہے ادھر تک چہرہ ہے، اور یہ کانوں کے آگے جس کی داڑھی ہے، یہ داڑھی اور کانوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ چہرے میں نہیں ہے، یہ داڑھی سے آگے آگے یا داڑھی یہ چہرہ ہے۔ تو 3 بک آپ چہرے پر ڈالیں اور چہرے کو دھو دیں۔ پیارے پیغمبر چلو بھرتے پانی کا چہرہ دھونے کے بعد، اور ایسے کرتے، اپنی داڑھی کے اندر داخل کرتے ایسے، پھر اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیر دیتے، ایسا کر کے کہتے ہاکذا امرانی ربی، مجھے میرے رب نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا۔ تو داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے۔ پھر دایاں بازو دھونا ہے کونی سمیت، پھر بایاں بازو دھونا ہے کونی سمیت، پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کا امام الانبیاء کا طریقہ یہ تھا، آپ جہاں سے بال اگتے تھے ادھر اپنے ہاتھ رکھتے اور گدی تک لے جاتے، گدی کے بعد پھر وہیں سے ہاتھ واپس لاتے، اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں آ کر ہاتھ اٹھا دیتے۔ اور اسی پانی کے ساتھ نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانوں کا مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح ان دونوں انگلیوں سے کرنا ہے۔ دونوں انگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کریں اور کان کے اندر پوری گھما دیں، جہاں جہاں گھومتی ہے نا اس طرح پوری کان کے اندر گھما دیں، اور انگوٹھے یہ اس طرح ادھر رکھ کے تو پیچھے پھیر دیں۔ یہ کانوں کا مسح اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے۔ پھر اپنا دایاں پاؤں دھو لیں اور بایاں پاؤں دھو لیں۔ پاؤں کو دھوتے ہوئے نا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی 5 انگلیوں کا خلال کرنا ہے، انگلی پھیرنی ہے بیچ میں۔ اس کا بھی حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ وضو کے بعد آپ وضو کی دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ وضو کا طریقہ ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں اسلام میں کیوں اجازت ہے؟ بھئی مرد کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 4 خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے مرد۔ عورت کی صرف ایک ہی شادی ہوتی ہے، عورت 2 مردوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ صرف مرد کے لیے ہے کہ وہ 4 رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہیں 4 رکھنا جو عدل اور انصاف کر سکتا ہے۔ اگر عدل انصاف نہیں نہ کر سکتا تو پھر ایک پر ایک دفعہ کرنا، پھر 2 بھی نہیں کرنی۔ یہ اس کے لیے ہیں جو 4 میں پورا عدل اور انصاف کر لیتے ہیں، وہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ باقی کیوں اجازت دی اللہ نے؟ 4 شادیاں کرنے کی مرد کو کیوں اجازت دی ہے؟ اصل حکمت تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیونکہ اس کی حکمت اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں فرمائی، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے کوئی اس کی حکمت بیان نہیں کی۔ علماء نے اپنے سمجھ اور خیال اور فہم کے ساتھ حکمتیں نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے یہ حکمتیں ہوں، ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور حکمتیں ہوں۔ اصل حکمت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں ایک مرد کو 4 تک شادیاں کرنے کی کیوں اجازت دی۔ جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ 1-2 میں نے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ایک
بندہ 50 عورتوں کا نگران ہوگا، اس کی زیر کفالت کتنی عورتیں ہوں گی؟ عورتیں معاشرے میں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کی خالائیں، پھوپھیاں جو اس کی زیر کفالت ہوں گی نا، ایک ایک بندہ 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ اتنی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مرد اتنے کم ہو جائیں گے۔ تو اب جس طرح انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے، عورت وہ مرد کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے، اور مرد کی عورت کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ تو اب مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، تو اب ان عورتوں کا قصور کیا ہے؟ ان سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اجازت دی ہے کہ عورتیں معاشرے میں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر لیتا کہ کوئی عورت بھی بغیر نکاح کے نہ رہے۔ یہ حکمت بیان کی ہے، سمجھ آ گئی؟ 4 شادیاں حضرت صاحب جڑیاں نے اسلام دے وچ انسان اپنی خواہشات اپنی پسند دے مطابق کر سکتا یا کوئی بیوہ عورتاں نوں سہارا دینے واسطے کر سکتا؟ بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے بھی کر سکتا ہے، کنواری عورتوں سے بھی کر سکتا ہے۔ اسلام میں یہ پابندی نہیں ہے کہ صرف بیوہ کو یا مطلقہ کو سہارا دینے کے لیے کرے یا بچوں والی سے کرے جس کے پاس بچے ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی قید اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں لگائی۔ اللہ کسی کو کنواریاں دیتا ہے تو 4 کنواریوں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ نے مجھے صاحب استطاعت بنایا ہے، میں بچوں والی عورتوں کی جو ہے نا وہ ان کا سہارا بنوں، جن کے خمد فوت ہو چکے ہیں، تو اس کا اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ اسلام کیا ہے بھائی جان؟ اسلام اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ شروع ہوا تھا یہ اسلام کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے وہ کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ امام الانبیاء سے پہلے کسی نبی کے زندگی میں اسلام مکمل نہیں تھا۔ ہر نبی کے زندگی میں جتنا اسلام تھا اس نبی کے امتی اتنے اسلام پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن اب سارے کا سارا اسلام محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اللہ نے کیا کر دیا؟ وہ ایک مثال دے کر سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ ایک بندے نے محل بنایا، محل بڑا عالی شان خوبصورت، لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو، سب دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، اس میں نا ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ تو ہر کوئی دیکھتا ہے، کہتا ہے کاش ادھر بھی اینٹ لگی ہوتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا انا تلک اللبنہ، میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں، اللہ نے میرے ساتھ اس محل کو، اسلام کے محل کو مکمل کر دیا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کیا اور امام الانبیاء کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ میری بات یا آپ کی بات یا ہمارے معاشرے کے طور طریقے یا کسی اور کی بات اسلام نہیں ہے، اسلام اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتری اور آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے جاتے جاتے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی بھٹکو گے ہی نہیں۔ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت۔ سمجھ آگئی؟ یہ ہے اسلام، اس پر چلنے والا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ عقیدہ توحید کی وضاحت کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید، عزیز بھائیو، عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجی کہ سبق پہلا جا کر کیا پڑھانا ہے قوم کو؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کوئی اور عبادت کے لائق۔ ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو
اگر میں نے یا آپ میں سے کسی نے اللہ کی عبادت میں کسی بندے کو شریک ٹھہرا دیا، کسی ہستی کو، تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، پھر ہمارا عقیدہ توحید والا نہیں رہے گا، شرک آ جائے گا، اور جس کے عقیدے میں شرک آ گیا اس کی ساری زندگی کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا انہوں نے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا انہوں نے۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا ہے۔ تو اللہ تو ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم، نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ایک ہے۔ تو اب انہوں نے اولاد بنا دی اللہ کی، تو یہ تو شرک ہو گیا اللہ کی ذات میں۔ ہم سب مسلمان ہیں، شیعہ سنی وہابی، یہ کیا ہیں بھئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا ہے نا دل سے، وہ بندہ مسلمان ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ آگے جو نام لوگوں نے رکھ لیے ہیں نا، یہ نام نہ اللہ رب العالمین نے اتارے ہیں، نہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ یہ نام اللہ اور اللہ کے رسول نے نازل نہیں کیے، یہ لوگوں نے اپنی اپنی پہچان کے لیے رکھ لیے، اور اسلام کی سیدھی راہ کو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ کر نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، اور ہر طریقے کا نیا نام رکھ دیا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں جس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے سارا کو پر، جس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے وہ مانی نہیں جائے گی۔ مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد، اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان سے افضل ہستی نبیوں کے بعد اللہ کی زمین پر نہیں پیدا ہوئی، نہ پیدا ہوگی قیامت تک۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ پر ہی۔ ان سے بڑا اسلام کو سمجھنے والا تو کوئی نہیں پیدا ہوا، جاننے والا، جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزار دی، ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ ہی رہتے۔ تو خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک عورت آ گئی، کہنے لگی میرا نواسہ فوت ہو گیا، میں اس کی نانی ہوں، تو اس کی وراثت میں سے مجھے کچھ ملے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غور کیا، سوچا، تو ان کو یہی سمجھ آیا کہ نانی کا قرآن میں کوئی حصہ بیان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کوئی حصہ نہیں تیرا۔ وہ عورت چلی گئی مسئلہ پوچھ کے۔ ایک صحابی محمد بن مسلمہ تھے غالباً رضی اللہ عنہ، وہ فضیلت میں بھی علم میں بھی ان سے بہت کم تھے۔ کہنے لگے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو ایسی صورت میں چھٹا حصہ دیا تھا، یہ کیس اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اس طرح کا آیا تھا، آپ نے ایک بڑا 6 دیا تھا اس کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفۃ رسول اللہ تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، جو مرضی کروں، میرا فیصلہ، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ انہوں نے کہا اس عورت کو بلاؤ۔ عورت کو بلایا گیا، اس کو کہا میرا پہلا مسئلہ ٹھیک نہیں تھا، تجھے 1/6 ملے گا۔ اپنا فیصلہ چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل کر دیا۔ یہ ہے اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صدیق اکبر یہ سمجھتے تھے میری بات دین نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جائے چھوڑ دی انہوں نے، اور اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا ہے۔ یہ ہے اسلام میرے بھائیوں۔
ہم بھی اگر یہ تو ابوبکر صدیق ہے نا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوتیں ختم، ان کی کتابیں ختم، ان کی شریعتیں ختم، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے بس۔ جب ان کی نہیں چل سکتی تو میری اور آپ کی بات اللہ کے نبی سے ٹکرائے تو وہ کیسے چل جائے گی؟ نماز سنت کے مطابق کیسے ادا کریں؟ عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔ تو اللہ کے نبی کی نماز پیارے پیغمبر کے صحابہ نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک شے بیان کی ہوئی ہے۔ آپ قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کی سب سے صحیح ترین کتاب پوری دنیا میں صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ پڑھ لیں اپنے گھر میں، انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ساری نماز کا طریقہ آپ کو وہاں سے مکمل مل جائے گا، نبی سے بھی نماز کا طریقہ۔ میری والدہ بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی کی والدہ کو تو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں چھوٹے بڑے بیمار ہیں، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب بیماروں کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش کر دے۔ یا اللہ فوت ہونے والوں کے سارے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ عزیز بھائیو، فوت ہونے والوں کے لیے نا ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ وہ کیسے دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے گا یا اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ سکھا رہے ہیں کہ اس طرح دعا پڑھا کرو، فوت شدگان کے لیے بھی دعا مانگا کرو ہمیشہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اس کو نہیں پتا کہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو کخ پتا نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر اپنے کسی فوت شدہ کے لیے یا غائب شخص کے لیے جو زندہ آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے جو زندہ ہے، یا اللہ اس کی بیماری دور کر دے، اس کا قرضہ اتار دے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کے فرشتے پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی یہ چیز دے جو دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، دعا کرتے ہوئے بخل نہیں کرنا چاہیے، بخل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنے لیے چیز مانگی اس دوسرے کے لیے بھی مانگ لی تو میری چیز میں گھاٹا پڑ جائے گا۔ گھاٹا کوئی نہیں پڑنا، زیادہ مل جانی ہے، دوسرے کے لیے مانگنے سے زیادہ مل سکتی ہے۔ باقی عزیز بھائیو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ہماری اصلی زندگی یہ والی، اصلی زندگی کون سی ہے؟ آخرت والی۔ اس زندگی کا وقت اللہ نے طے کیا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں بتایا، ہمیں نہیں بتایا، لیکن اللہ کو پتا ہے کتنا وقت اس بندے نے زندہ رہنا ہے۔ جب ہم میں سے جس بندے کا وقت پورا ہو جائے گا نا، ایک سیکنڈ اس کے لیے مہلت، کوئی نہ کوئی پھر بہانہ بڑھنا۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی سویا ہوا اٹھتا ہی نہیں، بس وقت پورا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا، چلا جائے تو پھر جزا فضا نہیں کرتے، پھر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، پھر روتے پیٹتے نہیں ہیں، ویلا نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ اور کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، ضرور تمہاری جانوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا، بندے فوت کر کے بھی آزماؤں گا، اور وبشر الصابرین، جو صبر کریں گے نا ان آزمائشوں پر ان کو کیا سنا دو؟ خوشخبری جنت کی۔ الذین یقولون
انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہ لفظ پڑھنے چاہیے بندے کو، اور اللہ سے صبر کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے فوت ہونے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبرستان سے گزرے تو ایک قبر پر بیٹھی عورت رو رہی تھی۔ اس کو کہا کہ اس بیری اللہ کی بندی صبر کر، تو رو رہی ہے قبر پر بیٹھی۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جانتی نہیں تھی۔ کہنے لگی الیک عنی، دور ہو جا، تجھے میری جیسی مصیبت پہنچی ہوتی نا پھر تجھے پتا ہوتا، مجھے صبر صبر کہہ رہا ہے، آپ تو چلے گا یہ بات سن کر اس کی۔ لوگوں نے کہا اللہ کی بندی تو نے یہ لفظ کس کو بولے، پتا ہے کون تھا؟ کہتے کون تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ بھاگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے علم نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں، میں یہ لفظ بول دیے تو اب میں صبر کرتی ہوں۔ اب کیا کرتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچتا ہے نا بندے کو، اصل صبر وہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ رو پیٹ کے جب ہار تھک کے بیٹھ گیا تو اب کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں، یہ تو کوئی صبر نہیں۔ پہلے صبر کرنا ہے، جب صدمہ آئے گا صبر کرنا ہے۔ صرف آنسو جاری ہو سکتے ہیں، آنسو جاری ہونا آنکھوں سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، زبان سے کوئی کلمہ ادا نہیں کرنا۔ او تو ہم تو لٹے گئے، ہم مارے گئے، اب ہم کس کو دیکھیں گے، اب تو ہمارا فلاں ہو گیا ٹمکا، بولتی ہیں نا عورتیں اس طرح کے بیان کرتی ہیں، حرام ہے۔ اس سے میت کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے، اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے کام نہیں کرتے۔ رونے پیٹنے سے میت نے واپس تو آ نہیں جانا ہوتا، فائدہ کیا؟ صبر پر اجر اللہ کیوں دیتا ہے اتنا بڑا؟ جب وتر پڑھتے ہیں تو تشہد میں بیٹھتے ہیں، 2 وتر پڑھتے ہیں، ان کو اکٹھے پڑھنے چاہیے یا الگ الگ؟ عزیز بھائیو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زندگی بھر کا معمول تھا یہ۔ آپ 2 رکعتیں پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لیتے، یہ زندگی بھر کا معمول یہ تھا۔ اور حکم بھی اللہ کے نبی نے یہی دیا، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، اور جب تم میں سے کسی کو خطرہ ہو صبح طلوع ہونے کا تو کیا کر لے، 1 وتر پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے 9 وتر بھی ایک سلام سے پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، لیکن کبھی کبھار، یہ معمول نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 وتر پڑھنے ہیں تو اللہ کے نبی کے 3 وتروں کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے، آخر میں 1 رکعت الگ سے پڑھتے تھے۔ یہ 3 وتر ہے، ایک سلام سے 3 وتر، چاہے تشہد بیٹھ کر اٹھ جائیں چاہے تشہد کے بغیر اٹھ جائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ 3 وتر پڑھنے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے، 5 پڑھنے ہیں، 7 پڑھنے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے کٹھی پانچوں کی 5 رکعتیں پڑھ لینی ہے، درمیان میں تشہد کوئی نہیں ہے، 5ویں رکعت کے بعد تشہد ہے۔ 7 پڑھنے ہیں تو پھر بھی 7ویں رکعت کے بعد تشہد ہے، پہلے کوئی تشہد نہیں ہے۔ 9 پڑھنے ہیں تو پھر 2 تشہد ہیں، ایک 8ویں کے بعد سلام پھیرنے کے بجائے اٹھ جانا، پھر 9ویں پڑھ کے پھر تشہد۔ یہ ہے امام الانبیاء کا جو طریقہ ہے وتر کا۔ اور قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے، رکوع کے بعد اللہ کے نبی سے اکیلی قنوت وتر ثابت نہیں ہے، وتر سے پہلے نہیں، وہ بھی طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ 3 پڑھنے ہیں تو 2 پڑھ کے سلام پھیرنا۔ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ بتا دیں اور کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ عزیز بھائیو، صدقہ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے، بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے بھی، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صدقہ کرتے ہوئے کنجوسی اور بخل کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انفقی ولا توئی، عائشہ اللہ کی راہ میں دیتی رہا کر، گن گن کے نہ دے، بے حسابہ دے، اللہ بھی تجھے بے حسابہ دے گا۔ تو گن کے دے گی، رب بھی گن گن کے دے گا۔ ٹھیک ہے، بندہ ایک مٹھی صدقہ دیتا ہے نا حلال مال میں سے، اللہ حرام مال کا صدقہ قبول
نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تمہارا کوئی بندہ اپنے گھوڑے کے بچے کی بشیرے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک مٹھی اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہو جاتی ہے، احد پہاڑ جتنی، اتنا بڑا صلہ ملتا ہے آج۔ آخرت میں جو ملنا ہے، دنیا میں بھی رب کمی آنے نہیں دیتا مال میں۔ تو صدقہ جس چیز کا بھی آپ کریں گے نا، جو پسلی ہے آپ کی ضروریات سے زائد جو چیز ہے نا وہ آپ صدقہ کریں۔ اگر آپ خود بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، تو پھر صدقے کا فائدہ نہیں ہے، پھر پہلے ان کے لیے ہے۔ جو آپ بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں اس پر بھی آپ کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ نے کہا جو زائد ہے نا تمہاری ضرورت سے وہ کیا کرو، صدقہ کرو۔ تو آپ زیادہ صدقہ کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا، کم صدقہ کریں گے تو کم اجر ملے گا۔ کوئی بھی چیز صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ راشن کا بھی ہو سکتا ہے، روٹی کا بھی ہو سکتا ہے، پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے، گوشت کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی چیز دیں گے صدقے کی نیت سے وہ ہو جائے گا۔ دینا کن کو ہے؟ کسی غنی کو صدقہ نہیں دیا جاتا، کسی غنی کو صدقہ ہمارے معاشرے میں عام لوگوں کو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے صدقے کی دیگ چڑھائی ہے، صدقے کی، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو، سب کو دے دیتے ہیں۔ غلط ہے یہ۔ صدقہ کھانا تو غنی کے لیے حلال ہے ہی نہیں۔ صدقہ صرف فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے۔ کن کو دیا جاتا ہے؟ فقراء اور فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس آمدن کا ذریعہ ہو، اس کا رکشہ ہے، گاڑی ہے، دکان ہے، نوکری ہے، تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس کی آمدن سے اس کے حلال اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ مسکین ہے۔ اس کو بھی صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو ان کو دینا صدقہ، فقراء کو یا مساکین کو۔ ایک ملازم روزانہ 30 کلومیٹر ایک سائیڈ کا سفر کرتا ہے، کیا وہ اکیلا جب نماز ادا کرے گا تو قصر ادا کرے گا؟ جی ہاں بھائی، قصر ہی پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ نے رخصت دی ہے سفر میں قصر کرنے کی، تو جو روزانہ سفر کرتا ہے وہ روزانہ قصر کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 فرسخ سفر کرنا ہوتا تھا تو مدینے کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین میں حدیث ہے۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 3 فرسخ کتنے ہو گئے؟ 9 میل۔ 9 میل پاکستانی ہوں تو 14 کلومیٹر بنتے ہیں۔ عربوں کے میل یہ برلے صغیر کے میلوں سے بڑے تھے، وہ 9 میل ہوں تو تقریباً 22 کلومیٹر بنتے ہیں۔ کم از کم 22 کلومیٹر سفر بندے نے کرنا ہو تو اپنے بستی کی، اپنے شہر کی آبادی سے نکل کر قصر شروع۔ یہ آپ کا گاؤں ہے نا، آپ گاؤں سے نکل کر باہر سٹاپ پر پہنچے ہیں تو آپ کی قصر شروع، اگر آپ نے 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر پر جانا ہے۔ فوت شدہ کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ اگر دی جا سکتی ہے تو کیسے؟ عزیز بھائیو، فوت شدگان کے لیے پیچھے والے 4 کام کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ 5واں کوئی کام ثابت نہیں ہے، صرف 4 ثابت ہیں۔ نمبر 1 دعا۔ فوت شدگان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جب مرضی چاہیں، گھر میں، مسجد میں، دکان میں، چلتے پھرتے آپ فوت شدگان کے لیے دعا کریں، اس کا فائدہ فوت شدگان کو ملے گا۔ دوسری چیز ہے حج عمرہ۔ فوت شدگان کی طرف سے کیا کریں آپ؟ حج کریں یا عمرہ کریں، اس کا فائدہ بھی میت کو ملے گا۔ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میرا باپ فوت ہو گیا، حج نہیں کر سکا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا حجہ نبی کا بات ہے میرا، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر۔ اس کا مطلب ہے فوت شدگان کی طرف سے حج عمرہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے کرنے کا کہا۔ حجۃ الوداع میں آپ نے ایک بندے کو سنا کہہ رہا تھا لبیک اللہم عن شبرما، یا اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر۔ آپ نے پوچھا وہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا دوست ہے یا قریبی رشتہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ کہتا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کر پھر شبرما کا کرنا۔ تو یہ شرط ہے، جس نے میت کی طرف سے حج کرنا ہے اس نے پہلے اپنا حج عمرہ کیا ہوا ہو تو پھر وہ کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے۔ جس نے اپنا نہیں کیا وہ دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے میت پر قرضہ ہو تو وہ کیا کر دے؟
اتار دیں، اس کا بھی مرنے والے کو قرضہ اتارنے کا بھی فائدہ اس کو آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا۔ کوئی بھی ہو آپ کا رشتہ دار ہے یا دوسرا قرضہ آپ اتاریں گے تو ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آخری چیز ہے اولاد اپنے والدین کی طرف سے ان کی وفات کے بعد صدقہ کرے، یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ میں پیسے مسجد کو دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ میرے ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے یا میرے ماں باپ دونوں کی طرف سے۔ تو جب اولاد صدقہ کرتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مرنے والے نے خود کر دیا، جتنا وہ خود کرنے سے اس کو اجر ملنا ہے اتنا اولاد کی طرف سے کرنے سے بھی اس کو اجر مل جانا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی، میں تھا نہیں پاس، اور مجھے یقین ہے اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، کہ اب میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم تصدق عنہا، ہاں سعد اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر۔ تو یہ صدقہ والدین میں نا، والدین میں ماں باپ بھی آتے ہیں اور نانی نانا بھی آتے ہیں، دادا دادی بھی آتے ہیں، یہ سب ماں باپ ہوتے ہیں۔ دادا دادی، پردادا پردادی، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، ماں باپ، یہ ماں باپ کے اندر آتے ہیں سارے، ان سب کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بیوی اپنے خامد کی طرف سے صدقہ کرے اس کے فوت ہونے کے بعد، یا خامد بیوی کی طرف سے صدقہ کرے اس کے فوت ہونے کے بعد، یا بھائی اپنے بھائی کی طرف سے کرے یا بہن کی طرف سے کرے، یا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی طرف سے کرے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے کتاب و سنت کے کہ اس کا فائدہ بھی ملتا ہے میت کو، صرف ماں باپ کے لیے جو صدقہ ہوتا ہے اس کی دلیل موجود ہے۔ اگر کسی کے ذمہ قرض ہے، وہ فوت ہو گیا اور بعد میں قرض لینے والا بھی فوت ہو گیا، تو قرض کیسے ادا ہوگا؟ وہ اس کے وارثوں کو دے دیں، جو جس کا قرض تھا نا وہ تو فوت ہو گیا، اس کے ورثہ موجود ہیں، اس کے ورثہ کو کیا کر دیں؟ دے دیں۔ اگر اس کا وارث ہے ہی کوئی نہیں یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ کہاں چلا گیا، تو پھر صدقہ کر دیں اس کی طرف سے، اس کی طرف سے اتنے پیسے کیا کر دیں، یہ کہہ کر صدقہ کر دیں یا اللہ یہ فلاں بندے کے پیسے ہیں، یہ اس کا ثواب ان کو دے دے، انشاءاللہ یہ ادا ہو جائیں گے اللہ کے حق۔ اگر دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، صرف دو ہی لوگ ہیں اور آخری تشہد میں ہوں، تو تیسرا نمازی کیا کرے گا اگر وہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہو؟ دو بندے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، اگر تو وہ کھڑے ہوں تو وہ پیچھے کر لے مقتدی کو کھینچ کر، جو تیسرا بندہ آیا ہے۔ اگر آگے جگہ ہے تو بے شک امام کو دھکا لگا کے اگلی صف پہ کر دے، جیسے مرضی کر لے، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ اور اگر تشہد بیٹھا ہے بندہ، تیسرا بندہ آیا ہے جب امام کیا بیٹھا ہے، تشہد بیٹھا ہے، تو وہ مقتدی کو ہاتھ لگائے، وہ اٹھ کر کیا ہو جائے، پیچھے جا کے بیٹھ جائے، وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو، وہ آ کر ساتھ ہی بیٹھ جائے، امام اٹھ کر آگے ہو جائے، آگے چلا جائے۔ جب دو ہوں تو پھر برابر میں ہوں گے، جب تین ہوں تو پھر امام آگے ہوگا، پھر ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ قسطوں پر اشیاء لینے کے حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے؟ ادھار چیز مہنگی خریدنے یا بیچنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنن ابو داود میں صحیح فرمان ہے امام الانبیاء کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، جس بندے نے ایک بیع میں دو بیعیں کی اس کے لیے وہ کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب یہی ہے کہ نقد لیتے ہو تو 100 روپے کی، قسطوں پر لیتے ہو تو 110 روپے کی، لے وہ نقد اور 100 روپے کی، یا لے قسطوں پر اور لے 100 روپے کی 110 کی نہ، تو یہ حلال ہے۔ اگر وہ 100 روپے والی قسطوں کی وجہ سے ادھار کی وجہ سے 110 کی لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور سود کیا ہے اسلام میں؟ حرام، کبیرہ گناہ ہے سود، سود حلال نہیں ہے، یہ سود قرار دیا امام الانبیاء نے اس کو۔ ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھانے نہیں ہیں، جتنے کی نقد بیچتے ہو چیز اتنے کی ادھار بیچنی، ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھاؤ گے تو وہ سود ہو جائے گا۔
اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ کھانا لگائیں اور کھلائیں بھائی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأموات. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دیں، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کی فرما بردار اور نیک بنا، 5 وقت کی نمازی بنا. یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں تنگ دست ہیں ان کی پریشانیاں تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ جو تیرے بندے تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ان کے قدموں کو ثابت فرما. یا اللہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ جو کافر دنیا سے تیرا دین مٹانا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کافروں کے کلا کما کا کام ہم سب سے لے لے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ہے اسلام پر زندہ رکھنا ہے، اسلام کے لیے زندہ رکھنا. یا اللہ جب موت آئے ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دونوں معاشرہ اتنا خراب ہو جائے گا. ویسے یہ حدیث نہیں ہے کوئی، ایویں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں ہے، نہ کوئی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے. یہ کسی دا اپنا خیال ہے. ساڑھے معاشرے کسی نے نا اپنا خیال بیان کیتا ہے اور خیال ہوتا ٹھیک ہے، ہندہ ایویں ہی ہے. جڑا بندہ صحیح دین تے چلدا ہے نا سارے لوگ اتوں کی ہو جاندے نے، دور ہو جاندے نے، ہٹ جاندے نے، انہوں عجیب و غریب خیال کر دے. اور اللہ دے نبی دا یہ فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام جویں شروع ہویا ہے نا ادوں غریب سی اجنبی سی، ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسلام تو ہٹ جان گے. جڑا بندہ اسلام تے چلتا ہوئے گا نا انہوں عجیب و غریب نظروں نال دیکھن گے، دیکھو یہ کی شے آ گئی. ہاں حالانکہ وہ اسلام تے چل رہا ہے، باقی سارے اسلام تو ہٹے ہونے. اج کل ساڈے معاشرے چ یہی کیفیت ہے. اسلام ساڈے کول نام دا موجود ہے، عملاً ساڈے کوئی اسلام کوئی نہیں ہے ساڈے معاشرے چ.
ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਬਸ, ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ। ایک بندے کو سنا کہہ رہا تھا لبیک اللہم عن شبرما، یا اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر۔ آپ نے پوچھا وہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا دوست ہے یا قریبی رشتہ دار ہے۔ آپ نے میں تو نے اپنا حج کیا ہے؟ کہتا نہیں۔ آپ نے پھر میں پہلے اپنا حج کر پھر شبرما کا کرنا۔ تو یہ شرط ہے جس نے میت کی طرف سے حج کرنا ہے اس نے پہلے اپنا حج عمرہ کیا ہوا ہو تو پھر وہ کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے۔ جس نے اپنا نہیں کیا وہ دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے میت پر قرضہ ہو تو وہ کیا کر دیں؟ اتار دیں۔ اس کا بھی مرنے والے کو قرضہ اتارنے کا بھی فائدہ اس کو آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا۔ کوئی بھی ہو آپ کا رشتہ دار ہے یا دوسرا قرضہ آپ اتاریں گے تو ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آخری چیز ہے اولاد اپنے والدین کی طرف سے ان کی وفات کے بعد صدقہ کرے، یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ میں پیسے مسجد کو دے رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ میرے ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے یا میرے ماں باپ دونوں کی طرف سے۔ تو جب اولاد صدقہ کرتی ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مرنے والے نے خود کر دیا، جتنا وہ خود کرنے سے اس کو اجر ملنا ہے اتنا اولاد کی طرف سے کرنے سے بھی اس کو اجر مل جانا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی، میں تھا نہیں پاس اور مجھے یقین ہے اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی کہ اب میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم تصدق عنہا، ہاں سعد اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر۔ تو یہ صدقہ والدین میں نا، والدین میں ماں باپ بھی آتے ہیں اور نانی نانا بھی آتے ہیں، دادا دادی بھی آتے ہیں، یہ سب ماں باپ ہوتے ہیں۔ دادا دادی، پردادا پردادی، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، ماں باپ، یہ ماں باپ کے اندر آتے ہیں سارے۔ ان سب کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بیوی اپنے خامد کی طرف سے صدقہ کرے اس کے فوت ہونے کے بعد، یا خامد بیوی کی طرف سے صدقہ کرے اس کے فوت ہونے کے بعد، یا بھائی اپنے بھائی کی طرف سے کرے یا بہن کی طرف سے کرے یا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی طرف سے کرے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے کتاب و سنت کے کہ اس کا فائدہ بھی ملتا ہے میت کو۔ صرف ماں باپ کے لیے جو صدقہ ہوتا ہے اس کی دلیل موجود ہے۔ اگر کسی کے ذمہ قرض ہے وہ فوت ہو گیا اور بعد میں قرض لینے والا بھی فوت ہو گیا تو قرض کیسے ادا ہوگا؟ وہ اس کے وارثوں کو دے دیں، جو جس کا قرض تھا نا وہ تو فوت ہو گیا، اس کے ورثہ موجود ہیں، اس کے ورثہ کو کیا کر دیں؟ دے دیں۔ اگر اس کا وارثہ ہی کوئی نہیں یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ کہاں چلا گیا تو پھر صدقہ کر دیں اس کی طرف سے، اس کی طرف سے اتنے پیسے کیا کر دیں؟ یہ کہہ کر صدقہ کر دیں یا اللہ یہ فلاں بندے کے پیسے ہیں، یہ اس کا ثواب ان کو دے دیں، انشاءاللہ یہ ادا ہو جائیں گے اللہ کے حق۔ اگر دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، صرف دو ہی لوگ ہیں اور آخری تشہد میں ہوں تو تیسرا نمازی کیا کرے گا اگر وہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہو؟ دو بندے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ کھڑے ہوں تو وہ پیچھے کر لے مقتدی کو کھینچ کر جو تیسرا بندہ آیا ہے۔ اگر آگے جگہ ہے تو بے شک امام کو دھکا لگا کے اگلی صف پہ کر دے، جیسے مرضی کر لے، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ اور اگر تشہد بیٹھا ہے بندہ، تیسرا بندہ آیا ہے جب امام کیا بیٹھا ہے؟ تشہد بیٹھا ہے، تو وہ مقتدی کو ہاتھ لگائے، وہ اٹھ کر کیا ہو جائے؟ پیچھے جا کے بیٹھ جائے، وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو، وہ آ کر ساتھ ہی بیٹھ جائے، امام اٹھ کر آگے ہو جائے، آگے چلا جائے۔ جب دو ہوں تو پھر برابر میں ہوں گے، جب تین ہوں تو پھر امام آگے ہوگا، پھر ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ قسطوں پر اشیاء لینے کے حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے؟ ادھار چیز مہنگی خریدنے یا بیچنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنن ابو داود میں صحیح فرمان ہے امام الانبیاء کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، جس بندے نے ایک بیع میں دو بیعیں کی اس کے لیے وہ کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب یہی ہے کہ نقد لیتے ہو تو 100 روپے کی، قسطوں پر لیتے ہو تو 110 روپے کی۔
لے وہ نگد اور 100 روپے کی، یا لے قسطوں پر اور لے 100 روپے کی، 110 کی نہ، تو یہ حلال ہے۔ اگر وہ 100 روپے والی قسطوں کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے 110 کی لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور سود کیا ہے اسلام میں؟ حرام، کبیرہ گناہ ہے سود۔ سود حلال نہیں ہے، یہ سود قرار دیا امام الانبیاء نے اس کو۔ ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھانے نہیں ہیں، جتنے کی نقد بیچتے ہو چیز اتنے کی ادھار بیچ لی، ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھاؤ گے تو وہ سود ہو جائے گا۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ کھانا لگائیں اور کھلائیں بھائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين الأموات، اللهم ادخلهم الجنة الفردوس۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کی فرما بردار اور نیک بنا، 5 وقت کی نمازی بنا۔ یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں تنگ دست ہیں ان کی پریشانیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے قدموں کو ثابت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما۔ یا اللہ جو کافر دنیا سے تیرا دین مٹانا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کافروں کے کلا کما کا کام ہم سب سے لے لے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ہے اسلام پر زندہ رکھنا ہے، اسلام کے لیے زندہ رکھنا ہے۔ یا اللہ جب موت آئے ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دونوں معاشرہ اتنا خراب ہو جائے گا۔ ویسے یہ حدیث نہیں ہے کوئی،
ایویں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں ہے، نہ کوئی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے، یہ کسی دا اپنا خیال ہے۔ ساڑھے معاشرے کسی نے نا اپنا خیال بیان کیتا ہے، اور خیال وہ دا ٹھیک ہے، ہندہ ایویں ہی ہے۔ جڑا بندہ صحیح دین تے چلدا ہے نا، سارے لوگ اتوں کی ہو جاندے نے، دور ہو جاندے نے، ہٹ جاندے نے، انہوں عجیب و غریب خیال کر دے نے۔ اور اللہ دے نبی دا یہ فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام جویں شروع ہویا ہے نا، ادوں غریب سی، اجنبی سی، ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسلام تو ہٹ جان گے۔ جڑا بندہ اسلام تے چلتا ہوئے گا نا، انہوں عجیب و غریب نظروں نال دیکھن گے، دیکھو اے کی شے آ گئے، ہاں حالانکہ وہ اسلام تے چل رہا ہے، باقی سارے اسلام تو ہٹے ہونے۔ آج کل ساڈے معاشرے چ یہی کیفیت ہے، اسلام ساڈے کول نام دا موجود ہے، عملاً ساڈے کوئی اسلام کوئی نہیں ہے ساڈے معاشرے چ، نام دے مسلمان ہاں بس، اسلام ساڈے حلق تو تھلے کوئی نہیں جاندا۔ اسے واسطے اسلام والے تو دور ہو جاندے نے دوجے۔